بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر میں عید کا گوشت پڑا ہوا ہے تو صرف ایک ٹکڑا لے کر آپ نے اس کے اوپر آج یہ عمل پڑھ لینا ہے اور وہ ٹکڑا اپنے گھر کی چھت کے اوپر پھینک دینا ہے۔ پورا دن آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک سے جس چیز کی بھی دعا مانگو گے، جس چیز کا ارادہ کر کے، جس چیز کی نیت کر کے آپ یہ گوشت کا ٹکڑا چھت کے اوپر پھینک دو گے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ایسا رزق کھلے گا کہ ہر وقت دولت آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، آپ کے پاس رہے گی۔ آج کا جو عمل میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ نے 1 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، جو کہ بڑے ہی خاص دن تھے، دعاؤں کی قبولیت والے دن تھے، ان دنوں میں بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، اس کے بعد عید کا دن تھا، عید کے دن بھی آپ نے کوئی عمل نہیں پڑھا، تو آج یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ عید کا گوشت ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جہاں پر عید کا گوشت نہیں پڑا ہوا ہوگا۔ ہر گھر میں گوشت موجود ہے، بس آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے گوشت کا، اور پورا طریقہ آپ سن لیں، عمل کا پورا طریقہ آپ جان لیں کہ گوشت کا ٹکڑا جو آپ لیں گے اس کے اوپر کیسے عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم کے ساتھ، اللہ عز و جل کے فضل کے ساتھ، اس چھوٹے سے عمل کی طاقت سے آپ کے دل کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کا نصیب دروازے توڑ کر کھل جائے گا، آپ کی حاجتیں دروازے توڑ کر پوری ہو جائیں گی، قسمت کے جتنے بھی تالے بند ہوئے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل وہ سارے کے سارے تالے کھل جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے اس عید پر قربانی کی، ان کی قربانی کو قبول فرما، اور جو قربانی نہیں دے سکے، حالات کمزور تھے، مالی طور پر پریشان تھے، ان کو اگلے سال اتنی دولت عطا فرما دے، اتنی دولت سے نواز دے، ان کو اتنا مالا مال کر دے، وہ بھی اپنی زندگی میں قربانی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اتنی قربانی کرنا شروع کر دیں لوگوں میں گوشت تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت مانگتا ہوں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت مانگتا ہوں جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی رضا مانگتا ہوں جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ اے میرے اللہ، آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا جو بھائی، میری جو بہن یہ چھوٹا سا عمل کر لے، ان سب کے گھروں کو رزق دولت کے ساتھ بھر دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے مقدر کو چمکا دے، ان کی قسمت کو چمکا دے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے، بچہ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، ایک پیس لے لینا ہے، لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا ہڈی کے بغیر آپ نے لینا ہے۔ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر آپ نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ وہ عمل سن لیں کیسے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور محترم دوستو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی،
آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ عمل جو آپ نے چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پڑھنا ہے وہ سن لیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ محترم دوستو، پھر آپ نے 7 مرتبہ یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں: واللہ اشد یا قہارو یا جبارو، واللہ اشد یا قہارو یا جبارو۔ محترم دوستو، یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ واللہ اشد یا قہارو یا جبارو، یہ ایک بار پڑھنا ہوا۔ آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، جو آپ کی ہتھیلی میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ پھر وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے سر کے اوپر سے اور اپنے گھر والوں کے سروں کے اوپر سے 7 بار پھیر دینا ہے۔ یا پھر گھر میں جو بے روزگار ہے، گھر میں جو پریشان ہے، تنگ دست ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، روزی نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر سے بھی آپ نے 7 بار اس گوشت کے ٹکڑے کو پھیر دینا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے تاکہ پرندے آسانی کے ساتھ ان کو کھا لیں۔ پھر محترم دوستو، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کے پھینکنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آنا ہے، پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا ہے۔ محترم دوستو، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو فوراً نتیجہ مل جائے گا، ایسا اثر ہوگا آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے جس حاجت کے لیے، جس مقصد اور مراد کے لیے دل میں جو نیت رکھ کر یہ عمل کیا تھا، یقین مانیں جب یہ عمل کرنے کے بعد اس گوشت کو پرندے کھا جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت چمک اٹھے گی، آپ کی زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ میرا رب آپ پر ایسا کرم فرمائے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل خوشیوں والی آپ کو زندگی ملے گی، آپ امیر و کبیر بن جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی مرادیں، حاجتیں میرا رب قبول فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے ایسے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔